تذکرہ نگاروں نے واقعی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ایک انتہائی با کردار، با شخصیت اور با اخلاق شخصیت تھے، جود و سخا میں مشہور تھے۔ جود و سخا کے واقعات کئی لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ ایک واقعہ شاید لوگوں کی دلچسپی کا ہو۔ واقدی نے اپنے اقتصادی ضروریات کی تکمیل کے لیے کوئی چھوٹا سا کاروبار کر رکھا تھا جو ان کے ملازمین کیا کرتے تھے۔ ایک دکان تھی مدینہ منورہ میں، غالباً اس میں ان کا ملازم بیٹھتا تھا، جو لا کے دے دیا کرتا تھا وہ لے لیا کرتے تھے، اور اس کا بیشتر حصہ کتابوں پر اور بقیہ علمی ضروریات پر خرچ کرتے تھے۔ دو ملازم خاص اس کام کے لیے رکھے ہوئے تھے جو دن رات ان کے لیے چیزیں نقل کرتے رہے، مسودے نقل کرتے رہے، اس کو بہتر بناتے رہے۔ ان کا یہی کام تھا۔ پیسے ختم ہو جاتے تھے، ضروریات پوری نہیں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، عید الفطر قریب آنے والی تھی۔ گھر والوں نے کہا کہ عید کا انتظام کوئی آپ کریں۔ انہوں نے اپنی ناداری کا اظہار کیا اور کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اہلیہ محترمہ نے کہا کہ آپ کے فلاں دوست جو بڑے بارسوخ ہیں اور باوسائل ہیں، آپ ان کو لکھیں، ان سے بات کریں۔ انہوں نے جا کے، جب گھر سے اصرار ہوا، ان سے جا کے بات کی۔ انہوں نے ان کو 1000 درہم کی ایک تھیلی دے دی کہ میرے پاس یہ ہے، آپ یہ لے لیجئے۔ یہ صاحب، یہ بزرگ ہاشمی تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے۔ ہاشمیوں کی سخاوت ہمیشہ سے مشہور ہے۔ وہ 1000 درہم کی تھیلی آ گئی، بیوی کو دی۔ ابھی یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ کیا کرنا ہے، تو ایک صاحب نے آ کے کھٹکھٹایا، ان سے پوچھا کیا ہے۔ انہوں نے کہ ایک دوست تھے، انہوں نے ذکر کیا کہ میں بڑا محتاج ہوں اور ضرورت ہے، عید آنے والی ہے، میرے پاس کچھ ہے نہیں، تو آپ مجھے کوئی ہیلپ کرنا چاہیں تو کریں۔ واقدی نے وہ تھیلی اٹھا کے ان کو دے دی۔ وہ تھیلی لے کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں واقدی کے ہاشمی دوست واقدی کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی کیا قصہ ہے، وہ جو تھیلی میں نے آپ کو دی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگے نہیں، میں ضروریات میں خرچ کروں۔ انہوں نے کہا نہیں، صحیح بتاؤ کہ کہاں گئی۔ انہوں نے کہا میرے فلاں دوست آئے تھے، میں نے ان کو دے دی۔ تو ہاشمی دوست نے کہا کہ میرے پاس سوائے اس تھیلی کے کچھ نہیں تھا۔ جب آپ کو وہ تھیلی دے دی تو میں نے ان دوست سے کہا کہ آپ مجھے کچھ دے دیں، انہوں نے وہ تھیلی میرے یہاں بھیج دی۔ اب وہی تھیلی تھی میں نے آپ کو دی تھی۔ تو تینوں چاروں دوست ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں اس تفریح پر اظہار خیال کر رہے تھے۔ ان ہاشمی دوست کا بلاوا آیا وزیر اعظم کی طرف سے۔ وزیر اعظم کو اطلاع ملی کہ واقدی کے یہاں ہیں۔ انہوں نے کہا سب کو لے آؤ۔ چاروں کو لے گئے۔ تو جب چاروں پہنچے، بتایا کیا معاملہ ہے، تو وزیر اعظم کو بتایا۔ وزیر اعظم نے 1000 کی تھیلی ان سب کو تحفے میں دے دی اور واقدی کو کہا کہ آپ 2000 لے لیں، اس لیے کہ آپ کی بیگم نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ ہاشمی کو دے دیں۔ تو جو خاتون اپنی ضروریات قربان کر دے ایک ہاشمی حضور کے خاندان کے آدمی کے لیے، وہ اس کی مستحق ہے کہ اس کو بھی 1000 روپے کی تھیلی پیش کی جائے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ وہ کس مزاج اور کس انداز کے آدمی تھے۔ مغازی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تمام مورخین اور سیرت نگاروں نے تسلیم کیا ہے کہ مغازی کے بارے میں ان سے زیادہ جاننے والا کوئی اور آدمی اس وقت موجود نہیں تھا۔ ایک مشہور مورخ اور ادیب ہے جس نے طبقات پر ایک کتاب لکھی ہے، طبقات شعراء پر، محمد بن سلام الجمحی۔ اس نے لکھا ہے، واقدی کا جونیئر معاصر وہ تھا، واقدی کے زمانے میں شاید اس کا بچپن رہا ہوگا۔ اس نے لکھا ہے کہ کان الواقدی عالم دہرہ، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا جو مغازی کے بارے میں واقفیت رکھتا تھا۔ واقدی کو کتابوں سے کتنی دلچسپی تھی، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ مکان منتقل کیا اور ایک مکان سے دوسرے مکان میں اپنا سامان جب لے جانے لگے تو 120 اونٹوں پر اپنی کتابیں لاد کر لے کے گئے۔ ان کے جو مسودات تھے وہ 600 صندوقوں میں محفوظ تھے، اور ایک صندوق اتنا بڑا تھا کہ 2 آدمی اس کو اٹھا سکتے تھے۔ واقدی کا بیشتر حصہ مدینہ منورہ میں گزرا اور بڑی تنگدستی میں گزرا۔ مدینہ منورہ میں وہ دن رات اسی کام میں مصروف رہتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے خاندانوں کے پاس جایا کرتے تھے، انصاری خاندانوں کے پاس، مہاجر خاندانوں کے پاس، اور ان سے پوچھ کر وہ دستاویزات جمع کرتے تھے جو حضور کے زمانے سے چلی آ رئی ہوں۔ حضور کے زمانے کا کوئی ناپ تول کا پیمانہ ہے تو اس
کا سائز ناپا کرتے تھے، کسی نے غزلے کے بارے میں کوئی معلومات بتائیں اس کو جمع کر لیا کرتے تھے، پھر خود جا کر، ابھی میں آتا ہوں اس طرف، خود جا کر ان مقامات کا مطالعہ اور مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں خلیفہ ہارون الرشید نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا حج سے واپسی پر، اور ایک دن شام کو مغرب کے بعد خلیفہ کا آدمی واقدی کے پاس آیا، برمکی وزیر تھا یحییٰ بن خالد برمکی۔ اس نے کہا کہ آج رات امیر المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں دیکھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ چلیں اور ان کو پورے مدینہ منورہ میں مختلف مقامات کی زیارت کرا دیں، گویا بطور کنڈکٹنگ آفیسر کے آپ خلیفہ کے ساتھ جائیں۔ واقدی نے کہا بہت اچھا، تو وہ عشاء کی نماز انہوں نے مسجد نبوی میں پڑھی، اور اس کے بعد خلیفہ کے ساتھ وہ نکلے اور ایک ایک مقام پر وہ لے جاتے رہے۔ خلیفہ نے وہاں نوافل ادا کیے اور فجر کی نماز تک اس کام میں مصروف رہے۔ فجر کی نماز کے بعد واقدی نماز پڑھ کے گھر آ گئے، اور گھر ابھی آئے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ وزیر کا آدمی ان کے پاس آیا کہ آپ کو وزیر اعظم نے بلایا ہے، یحییٰ بن خالد برمکی نے بلایا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے واقدی سے کہا کہ امیر المومنین جب سے نماز سے فارغ ہوئے ہیں مسلسل رو رہے ہیں، ان امیر المومنین لم یزل باقیا، امیر المومنین اس وقت سے رو رہے ہیں، آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور انہوں نے یہ 10,000 درہم آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ انہوں نے 10,000 درہم قبول کر لیے، اور جو قرضہ چلا آ رہا تھا وہ سارا ادا کیا، کچھ ضروریات کی تکمیل کی، کتابیں خرید لی، اور چند مہینوں میں وہ رقم ختم ہو گئی۔ پھر ضرورت پڑی اور بہت پریشانی جب ہوئی تو بیگم نے کہا کہ آپ کا خلیفہ سے بھی تعارف ہے، وزیر اعظم بھی آپ کو جانتا ہے، آپ جائیں بغداد، ذرا جا کے وہاں پتہ لگائیں، کہیں ان سے کوئی فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا، عورتیں تنگ کرتی ہیں ہمیشہ۔ یہ بیچارے اپنی تحقیق اور کتابیں چھوڑ کر بغداد کے لیے روانہ ہو گئے۔ اب بغداد جانے کے لیے بھی پیسے چاہیے، بغداد جانے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ جس کس طرح ہوا بصرہ تک پہنچ گئے، بصرہ پہنچنے کے بعد پیسے ختم ہو گئے۔ اتفاق سے وہاں فوجیوں کا کوئی کنوائے جا رہا تھا جس کو بغداد پہنچنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ وہ کشتی میں بصرہ سے روانہ ہوئے، انہوں نے پوچھا چچا آپ کون ہیں، کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی بغداد جانا ہے، پیسے نہیں لگا، ہمارے ساتھ سوار ہو جائیے۔ انہوں نے واقدی کو اپنے ساتھ سوار کر لیا، واقدی ان کے ساتھ کشتی میں روانہ ہو گئے۔ خود بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم انہوں نے میری اتنی خدمت کی کہ کوئی اپنے باپ کی بھی نہیں کرتا۔ ان کو لے گئے، کھلایا پلایا، خدمت کی، اور بغداد میں جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ان کو ٹھہرا لیا۔ اب یہ بتانا نہیں چاہتے تھے کہ میں کس ضرورت سے آیا ہوں، یہ وزیر اعظم سے ملنا ہے، اس سے مانگنا ہے، یہ انہوں نے بتانا عزت نفس کے خلاف سمجھا۔ مختلف عذر کرتے رہے کہ ابھی یہ کام ہے وہ کام ہے، لیکن وہاں رہتے رہے۔ اسی اثنا میں ظاہر ہے اتنا سفر کر کے آئے ہوں گے، کپڑے پرانے ہو گئے، میلے کچیلے ہو گئے۔ اب ایک دن وزیر اعظم کے وہاں پہنچے تو کسی نے جانے نہیں دیا۔ عام طور سے لوگوں کو تعامل ہوتا ہے لباس دیکھ کر، حلیہ دیکھ کر، یہ روزانہ جاتے رہے، اتفاق سے مایوس ہو کے واپس آ رہے تھے کہ نہیں واپس چلتے۔ مدینہ منورہ کے راستے میں ایک منزل پر ٹھہرے ہوئے تھے تو ایک ان کے دوست جو فقیہ تھے، عالم تھے، مدینہ منورہ کے قاضی مقرر ہو کے جا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے، پوری داستان بتایا، کہنے لگے چلیے میں آپ کی ملاقات کروا دیتا ہوں۔ وہ دوبارہ واپس آئے، اگلی منزل میں پہنچے، وزیر اعظم سے ملاقات کروا دی۔ وزیر اعظم بڑے خوش ہوئے اور چلتے ہوئے 500 درہم ان کو پیش کر دیے۔ یہ 500 درہم لے آئے، لا کے اپنے ساتھیوں کو دیے۔ وہ نوجوان بڑے پریشان تھے کہ ہم تو ڈھونڈ رہے تھے آپ کو کئی دن سے، آپ کہاں تھے؟ انہوں نے کچھ نہیں بتایا، پیسے دیے کہ یہ آپ لیجئے۔ اپنی حالت بہتر بنائی، اگلے دن پھر پہنچے، 4-5 دن رہے، اور جب بھی جاتے تھے روزانہ حکم تھا کہ مغرب کی نماز میرے ساتھ پڑھیں، کھانا میرے ساتھ کھائیں، اور چلتے ہوئے 500 درہم کی تھیلی یحییٰ بن خالد ان کو دے دیا کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر خلیفہ سے ان کی ملاقات کروائی، یاد دلایا کہ وہی بزرگ ہیں جنہوں نے آپ کا کنڈکٹنگ ٹور کروایا تھا۔ خلیفہ نے بہت بڑی رقم ان کو دے دی اور پھر یہ واپس آ گئے۔ یہ واقدی کا پس منظر ہے۔ واقدی نے ساری عمر لکھنے پڑھنے میں گزاری۔ ابن ندیب نے واقدی کی 28 کتابوں کا تذکرہ کیا ہے کہ واقدی نے 28 کتابیں لکھی، جن میں قرآن، حدیث، فقہ، سیرت اور تاریخ، ان سب موضوعات پر کتابیں شامل ہیں۔ واقدی نے بڑے بڑے اساتذہ سے کسب فیض کیا، جس میں امام مالک اور معمر ابن راشد بھی شامل ہیں۔
معمر ابن راشد وہی بزرگ ہیں جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے. امام سفیان ثوری بھی ان کے اساتذہ میں ہیں. اور ایک خاص بات ہمارے بر صغیر کے لوگوں کے لیے خوشی اور فخر کی یہ ہے کہ ہمارے سندھ کے ایک بزرگ تھے ابو معاشر نجیح السندی، جو بڑے سیرت نگار تھے اور سیرت نگاری کی تاریخ میں ان کا نام آتا ہے. وہ بھی واقدی کے اساتذہ میں شامل تھے. سندھ سے جا کر وہ مدینہ منورہ بس گئے تھے، پھر مدینہ منورہ کے بعد بغداد میں رہے اور وہاں واقدی نے ان سے کسب فیض کیا. واقدی کا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کے خاندان میں جایا کرتے تھے اور خاندان اور ان سے ملاقات کرنے کے بعد یہ پوچھتے تھے کہ کیا آپ کے خاندان میں کوئی ایسا شخص ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مغازی کا علم رکھتا ہو؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس کے آباء و اجداد میں کوئی شہید ہوا ہو؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جس نے حضور کے ساتھ کسی جنگ میں حصہ لیا ہو یا حضور نے اس کو کسی مہم پر بھیجا ہو؟ اور جب ایسا ہوتا تھا کہ فلاں خاندان میں کوئی شخص نکل آیا، اس سے پوچھتے تھے کہ وہ کس جگہ واقع ہوا تھا. وہاں جا کر اس جگہ کا مطالعہ کرتے تھے، مشاہدہ کرتے تھے اور ان معلومات کو اس علاقے یا اس ٹوپوگرافی سے کمپیئر کرنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ ایک مکمل تصویر اور نقشہ ان کے سامنے آ سکے. یہ بات واقدی کے تقریباً تمام تذکرہ نگاروں نے لکھی ہے کہ انہوں نے محض نظری طور پر معلومات جمع کرنے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ ان مقامات کو دیکھنے کی کوشش کی اور ہر جگہ خود جا کر اس جگہ کا نقشہ، اس جگہ کی ٹوپوگرافی، اس جگہ جو بھی جغرافیائی چیزیں موجود تھیں ان سب کو ضبط تحریر میں لاتے تھے اور مکمل نقشہ اس جگہ کا ضبط تحریر میں لے آتے تھے. ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سخت گرمی کے موسم میں دیکھا کہ واقدی کے ایک ہاتھ میں کاغذات کا پلندہ ہے، ایک جیب میں قلم رکھے ہوئے ہیں اور پشت پر پانی کی ایک چھوٹی سی مشک ہے اور تیز تیز کہیں جا رہے ہیں. میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے آج ہی بعض صحابہ کرام کی اولادوں میں سے کچھ لوگوں سے غزوہ حنین کے بارے میں معلومات ملی ہیں، میں حنین کا مقام دیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مکہ مکرمہ سے تقریباً 70-80 میل کے فاصلے پر ہے. بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پیدل جا رہے تھے. پیدل ایک دن میں تو نہیں پہنچے ہوں گے، 2 دن لگے ہوں گے، 2 دن واپسی میں لگے ہوں گے، پھر وہاں ٹھہرے ہوں گے. تو گویا پورے ہفتے 10 دن کا یہ پروجیکٹ ہوگا صرف ایک غزوے کو دیکھنے کے لیے اور کسی ایک راوی کی روایت کو ویریفائی کرنے کے لیے. پھر جیسے جیسے یہ لکھتے جاتے تھے اس کو مرتب کرتے جاتے تھے، پھر اس کو یاد کیا کرتے تھے. ایک روایت کئی مورخین نے بیان کی ہے، بعض جدید مورخین نے اس کو اور طرح پڑھا ہے، میں اسے اور طرح پڑھتا ہوں. ابن سید الناس نے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قال ابراہیم الحربی، ابراہیم حربی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رأیت الواقدی یوما جالسا الی اسطوانۃ فی المسجد، کہ میں نے واقدی کو مسجد نبوی کے ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے دیکھا. وہ ہوا، یہ لفظ ہے جو کچھ لوگوں نے پڑھا ہے، وہ ہوا یدرس، یعنی وہ درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے. فقلنا لہو، ہم نے ان سے پوچھا ای شیء تدرس، آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا حزبی من المغازی، مغازی میں سے اپنی منزل. میرا خیال ہے یہ یدرس یا ادرس نہیں ہے بلکہ یدرس ہے کہ اس کو پڑھ رہے تھے، یاد کر رہے تھے. حزب یعنی ورد جو ہوتا ہے وہ آدمی کے اپنے پڑھنے کا ہوتا ہے، دوسروں کو پڑھانے کا نہیں ہوتا. اور اگر پڑھا رہے ہوتے تو آگے حلقہ بیٹھا ہوتا، اس سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی. پوچھنے کی ضرورت تو وہاں محسوس ہوئی ہوگی جہاں آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوں گے، تنہا بیٹھے ہوں گے. تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ تنہا بیٹھ